سعودی نے نوآبادیات کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ ان کے ملک کو غیر ملکی حکمرانی کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا اور اس کے کسی بھی شہری کو نوآبادیاتی حکمرانی کے مظالم اور ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کے باوجود سعودی عرب انتہائی حساس ہے جب یہ بات غیر ملکیوں کی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی زمینوں پر قابض اور حکمرانی کرتے ہیں۔ وہ بہت سے لوگوں سے زیادہ نوآبادیات سے نفرت کرتے ہیں جنہوں نے غیر ملکی حکمرانی کی تلخی کا ذائقہ چکھا ہے۔ سعودیوں کی بھاری اکثریت عراق کے خلاف جنگ کو نوآبادیاتی جنگ کے طور پر دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ عراق میں ہر روز کیا ہو رہا ہے امریکی اس ملک پر قابو پانے اور اس کے وسائل کو لوٹنے کی خواہش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوئی تاریخی وضاحت نہ مل سکے، لیکن اس کا واضح طور پر اسلامی اور قوم پرست جذبات سے تعلق ہے، جہاں غیر ملکیوں کے وعدوں سے کتنا ہی میٹھا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کئی دہائیوں سے عرب خطے کے لوگ باہر سے ان پر عائد ظلم، ذلت اور جنگوں کا شکار ہیں۔ یہ یا تو زمین پر براہ راست قبضے اور اس کے فطری دولت اور سیاسی مستقبل پر قابو پانے کے ذریعے یا سیاسی اور فوجی فوائد کے لیے دوسرے ذرائع استعمال کر کے کیا گیا ہے۔ پچھلے 90 سالوں میں ایک بار بھی اس خطے کو ایک دہائی پر سکون ملا ہے۔ ہر 10 سال بعد خطے پر ایک خوفناک جنگ پر مجبور ہوتا ہے، جو اس کے وسائل استعمال کرتا ہے اور اسے مزید پسماندگی میں ڈوبتا ہے۔ 1947 میں فلسطینی جنگ تھی، 1956 میں مصر کے خلاف برطانوی، فرانسیسی اور اسرائیلیوں کی جارحیت، 1967 میں مشرق وسطی کی جنگ، لبنانی خانہ جنگی، 1975 کی لبنانی خانہ جنگی، 1980 کی دہائی کی ایران عراق جنگ، 1982 میں لبنان پر اسرائیلی حملہ، 1990-1991 میں خلیجی جنگ اور جاری دوسری خلیجی جنگ۔ ان میں سے کچھ جنگیں خطے سے باہر کی منصوبہ بندی کی گئیں، لیکن سوڈان، الجیریا، یمن اور لیبنان یا نوآبادیاتی طاقتوں کے خلاف آزادی کے لیے جنگوں میں بھی شرعی تنازع تھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان جنگوں میں سے بیشتر نے غیر ملکیوں کے خلاف قوم پرست اور مذہبی جذبات کو اراضی کیا، جس کو لالچی سامراجی سمجھا جاتا ہے جو زمین پر قبضہ کرنے اور اس کے وسائل کو لوٹنے کے خواہاں ہیں۔ یہ احساس ان لوگوں میں بھی عام ہے جو ان سعودیوں کی طرح غیر ملکی حکمرانی کا نشانہ نہیں بنایا گیا ہے۔ کسی بھی ملک کے مسائل کا حل بڑی طاقتوں میں ہے جو اس ملک کے لوگوں کو خود ہی اپنے مسائل حل کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اختیارات پھر بھی براہ راست مداخلت کے بغیر سلامتی اور استحکام اور اثر و رسوخ کو قائم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔